آزادی ڈیجیٹل نیوز پر شاہنواز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خواجہ یوسف مستی خان، جس کے نام سے ہر کوئی شخص واقف ہے، سیاسی حلقے ہوں، عوامی حلقے ہوں، کوئی مقاصد فکر سے تعلق رکھنے والا شخص ہوں، لوگ ہوں، وہ یوسف مستی خان سے یقیناً واقف ہیں۔ وہ ترقی پسند سیاستدان تھے اور میر ہوش اور بزنجوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ ہم نے دیکھا جب بلوچستان کے حالات خراب ہوئے 2006 کے دوران، تو کراچی کے اندر یوسف مستی خان نے ایک اہم کردار ادا کیا، جو ان کی شخصیت پر ہم بات کریں گے اور سعید ان کی شخصیت پر تجزیہ کریں گے۔ سعید، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے یوسف مستی خان کو سیاست میں کیسے دیکھا، کیسے پایا؟ آپ کی نوجوانی کے دور میں طالب علم کے زمانے میں سیاست کرتے آئے، پھر صحافت سے آپ جڑے، تو اس پورے دورانی میں آپ نے یوسف مستی خان کو کیسے دیکھا؟ شکریہ شاہنواز۔ آج جو ہے یوسف مستی خان کے حوالے سے جو ٹاپک ہے، میرے سامنے ہم ان اپنے لوگوں کو اور جو نئی جنریشن ہے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یوسف مستی خان، میں نے اپنی جو لائف شروع کی ایز اے پولیٹیکل پارٹی، نیشنل پارٹی میں ہندو کی پولیٹیکل پارٹی تھی، اور وہ جو تھا وہ بیسیکلی یوسف مستی خان کا جو گھر ہوتا تھا ڈائریکٹ روڈ پہ فیروز آباد تھانے کے پیچھے مستی لاج، وہاں پر وہ قیام کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ یوسف مستی خان میرے سیاسی استاد رہے ہیں، اور یوسف مستی خان جو تھے وہ کراچی نہ صرف بلوچستان جو تھا، تو ان کا جو تھا وہ نیشنلسٹ بلوچ نیشنلسٹ موومنٹ کو لیڈ کرتے تھے، بلکہ وہ حقیقی معنوں میں میر ہوش بخش بزنجوں کے ان کو صحیح وارث، سیاسی وارث کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے جو جہد کی کراچی، خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ لیاری میں جو لیفٹ کی جو پالیٹکس ہے، جو پروگریسو پالیٹکس ہے، اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یوسف مستی خان رہے ہیں۔ جہاں پر وہ کاکا فقیر محمد کا دفتر ہو، یا لالا گل محمد بھوت کا گھر ہو، یا جو ہے مختلف عثمان یا خاطر بخش مطاہر کا گھر ہو، وہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یوسف مستی خان کے وہاں جو لیاری اور امیر کے جو نوجوانوں کو جو ٹریننگ دی اور جو سیاسی شعور یوسف مستی خان نے دیا، اور انہوں نے جو لیفٹ اور جو پروگریسو پالیٹکس، جو انہوں نے ایک اپوزیشن کا بہترین کردار ادا کیا۔ اس وقت کی جب یوسف مستی خان بی ایس او میں تھے، تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اپوزیشن بنائی تھی، جس کی وجہ سے ریاضی میں جتنے بھی ترقیاتی کام بھٹو دور میں ہوئے، وہ یوسف مستی خان وغیرہ جو گروپ تھا اور اپوزیشن میں ان کی بڑی منت تھی کہ وہاں پر انہوں نے ایک اپوزیشن ایک گروپ بنایا جو وقتاً فوقتاً بہاری کے اور مندر کے مختلف ایشوز پر وہ مظاہرہ کرتے تھے، وہ سیمینار کرتے تھے، وہ پریس کانفرنس کرتے تھے، اور اخباروں میں خاص کر ڈون اخبار جو ہے وہاں پر ان کی خبریں چھپتی تھیں، اور وہاں پر ان مسائل کو وہ اجاگر کیا کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف مستی خان کا جو وہ تھے، وہ بیسیکلی بادشاہ خان ہوا، بیرو جیسے لوگ ہوئے، ان کے جو بعد جو چیزیں آئی یا جو سیاست یوسف مستی خان کے دور میں ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو فخر کرنا چاہیے کہ انہوں نے، اور انہوں نے ہمیشہ پاور پالیٹکس کبھی نہیں کی، حالانکہ ان کو بہت جو ہے مواقع ملے۔ ایک مرتبہ فاطمہ بھٹو کی کتاب میں خود یوسف مستی خان نے ذکر کیا ہے کہ جب بھٹو دور میں بلوچستان میں آپریشن چل رہا تھا، تو بھٹو نے ستار مستی خان ان کے رشتے دار تھے، اور ان کے والد کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ کانٹریکٹ کا دینے کی کوشش کی، لیکن یوسف مستی خان نے باقاعدہ کے گھر پہ جھگڑا کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ٹھیکہ لیا تو میں پہاڑوں میں چلا جاؤں گا۔ تو اس کی وجہ سے وہ گھر والوں نے ان کو ٹھیکہ نہیں لیا۔ اس کے علاوہ ان کو بار بار پیشکشیں ہوئی، لیکن وہ اصل میں ان کا وہ اصل سیاسی لیڈر تھے۔ اب اس وقت جو سیاست کے نام پہ جو لیڈرشپ آئی ہے، اور اس وقت کی جو سیاست تھی وہ عبادت سمجھی جاتی تھی، اور یوسف مستی خان نے ہمیشہ، چاہے وہ امامی کی تحریک ہو، ماشاء اللہ ادوار ہو، یا جمہوری ڈکٹیٹرز ہو، انہوں نے ہمیشہ جو ہے ان کے خلاف جو لے رہے،
اور انہوں نے جدوجہد کی ہے. ابھی لیٹسٹ جو تھی وہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف تھی. انڈیجینس پیپل جو تھے, مقامی جو لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے, ان کی زمینوں کو جس طرح سے لوٹا گیا, اس میں یوسف بستی خان کا میں سمجھتا ہوں کہ جو کردار رہا ہے کراچی کے مقامی لوگوں کے لیے وہ کوئی فراموش نہیں کر سکتا. اور یوسف بستی خان کو کی خدمات کو, جو خدمات انہوں نے خاص کر مقامی لوگوں کے لیے کی ہے, سندھ کے اندر سندھ دھرتی کے حوالے سے ہو یا بلوچستان کے حوالے سے, ان کی ناقابل جو قربانیاں ہیں, ان کی قربانیوں کا جو ہے کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جگہ پہ کوئی قربی کر سکتا. بہت شکریہ. جس طرح سعید نے خواجہ یوسف مفتی خان کی سیاسی زندگی پر روشنی ڈالی, تو ہم نے بھی دیکھا کہ کمپرس تلکے بھی ان پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے. بہرحال جو سیپریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں ان کی جانب سے یوسف مفتی خان کو ہمیشہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا. 2004 کا جیسے کہ میں نے دورانیہ بتایا ہے, جس دوران حالات خراب ہوئے تو مفتی خان بہت زیادہ سرگرم دکھائی تھی. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جو کراچی کے اندر بھی ایک مؤثر آواز تھا. وہ کراچی میں بیٹھ کر مظلوم اقوام کی بات کرتے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ لال بخش رند کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوتی تھی, تو لال بخش رند بھی یہی کہتے تھے کہ بلوچ وارندہ ویل بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنانے کا مقصد ہمارا یہی تھا, اور نیشنل عوامی پارٹی کی تشکیل یا اس کے بعد کے ساتھ سیاسی وابستگی کی بنیاد پر تھی کہ ہم اپنے نوجوان طبقے کو ایجوکیشن کی طرف مائل کریں تاکہ وہ مستقبل میں سیاست میں اور دیگر شعبوں میں اپنا بہترین کردار ادا کریں. البتہ ہماری ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ عدم تشدد کی سیاست پر یقین کرتے تھے, اور وہ فیڈریشن میں رہتے ہوئے حقوق کی بات کرتے تھے تمام اقوام کی. شاہنواز بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.